پھر بنو حنیفہ کا وفد آیا. یہ وفد 9 ہجری میں آیا. اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے. یہ لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر اترے، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے. البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی میں حاضر ہی نہ ہوا تھا، اور کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا. اس سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں. اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں. آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے. آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے. چنانچہ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے. اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب نکلیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے. آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور آپ کے ہمراہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ مسلمہ کے سر پر جا کے کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا اور اس سے گفتگو کی. مسلمہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں ہی رہنے دیں، لیکن آپ کے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں. آپ نے فرمایا اگر مجھ سے تم کھجور کا یہ ٹکڑا چاہو گے تو یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا. واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا تھا. جو خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ آپ کے بعد 2 کذاب آئیں گے، جس میں سے ایک آپ نے کہا تھا کہ یہ مسلمہ کذاب ہوگا. پھر فرمایا کہ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے. پھر آپ واپس پلٹ آئے. یعنی پھر باقی بات جو ہے وہ اب ثابت بن قیس آپ سے کریں گے، میں تو جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس پلٹ آئے تھے. وفد واپس آیا تو مسلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا. چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. سجاعت یعنی مقفع کلام، جو پوئٹری قسم کا کلام ہوتا ہے، نظم اور نثر یا قافیے سے تعلق رکھنے والا جو کلام ہوتا ہے، وہ گھڑنے لگا اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا. کیونکہ خود کو نبی کہہ رہا تھا تو اب وہ حرام اور حلال کے حوالے سے بھی بات کر رہا تھا، تو اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا. قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا. ابھی یہ صورتحال برپا ہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. اس سے اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہو گئی. آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے. ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں. مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا، اور اس کا قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہی وحشی بن حرب ہیں جن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قتل ہوئے تھے. دوسرا کذاب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا تھا، یعنی جو خواب میں آپ کو دکھلایا گیا تھا، وہ اسود عنسی ہے، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پھر شاہان حمیر کے قاصد کی آمد. تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد مالک بن مرہ رہاوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اس کے پاس شاہان حمیر حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور نعمان سربراہان ذی رعین و معافر و حمدان کے خطوط تھے. یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اسی اطلاع کے ساتھ اس کو بھیجا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اور معاہدین کو ذمہ عطا کیا. پھر ان کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ صحابہ کے ہمراہ بھیجا. یہ عدن کے اطراف میں سکون و سکاسک کے درمیان بالائی یمن کے قاضی، جنگوں کے حاکم اور صدقہ و جزیہ کی وصولی پر مامور تھے اور 5 نمازیں پڑھاتے تھے. یہ معاذ بن جبل جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا، جو ان کے ذمے یہ سارے کام تھے. زیریں یمن، زبید، مارب، زمع اور ساحل کے لیے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ تم دونوں آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا اور مل کر رہنا، اختلاف نہ کرنا.
حضرت معاذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یمن ہی میں رہے، البتہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت معاذ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی کر رہے تھے تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اب تم سے ملاقات نہ ہو اور تم میری مسجد اور میری قبر کے درمیان سے گزرو، جس پر حضرت معاذ رونے لگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے تھے۔ لیکن خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ آپ یمن جائیں اور وہاں کی گورنری کو سنبھالیں۔ پھر ہمدان کا وفد آیا تھا۔ ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اس کا وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس میں مالک بن نمط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بہترین شاعر تھے۔ اس نے کہا حلفت برب الرقیصات الی منن سوادر برکبان من حدب قرددی بان رسول اللہ فینا مصدق رسول اتی من عند ذی العرش مہتدی فما حملت من ناقۃ فوق رحلها اشد علی اعدائہ من محمدی۔ میں نے منا کا چکر لگانے والیوں اور قردد کی بلندی سے قافلوں کے ساتھ پلٹنے والیوں کے رب کی قسم کھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے مانے گئے ہیں۔ یہ ایک انداز تھا بیان کرنے کا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ منا میں جو لوگ چکر لگاتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے وہاں جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم انہوں نے کھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سچے مانے گئے ہیں۔ یہ وہ ہدایت یافتہ رسول ہیں جو عرش والے کے پاس سے آئے ہیں۔ کسی اونٹنی نے اپنے کجاوے پر کوئی ایسا انسان سوار نہیں کیا جو اپنے دشمن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھی، جو کچھ انہوں نے مانگا وہ انہیں دیا، اور جو لوگ اسلام لائے تھے ان پر مالک بن نمط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ پھر باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے 6 مہینے گزار دیے مگر وہ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت لکھی تو آپ سجدہ ریز ہو گئے۔ یعنی بہت زیادہ محنت کے بعد کامیابی ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی قابل دید ہے کہ ایک مومن جتنی بھی محنت کرتا ہے لیکن جب اس کو کامیابی ملتی ہے تو وہ شکر اللہ ہی کا بجا لاتا ہے، وہ تعریف اللہ ہی کی کرتا ہے۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ یہاں ایک بہت غور طلب بات ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک تبلیغ کرتے رہے لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جیسے ہی حضرت علی وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ سنایا اور پھر اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی صلاحیتیں فرق ہوتی ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اور طرح کی مہارت تھی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جنگی مہارتوں میں مالا مال تھے۔ دراصل یمن کے جو لوگ تھے، چونکہ یہ ہمدان یمن کا ایک مشہور قبیلہ تھا، یمن کے لوگ بائی نیچر نرم مزاج تھے، اور حضرت خالد بن ولید چونکہ ایک فوجی کی حیثیت سے کام کرتے تھے تو ہو سکتا ہے ان کے کلام میں تھوڑی سختی ہو یا ان کا طریقہ تبلیغ بھی فوجیوں جیسا ہو۔ خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو وہاں بھیجا اور لوگ مسلمان ہو گئے تو کہیں ایسا نہیں ملتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا ہو کہ تم وہاں کیا کرتے رہے 6 مہینے تک، دیکھو علی نے کس طریقے سے کیا۔ کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ سب محنت کرنے والے صحابہ کرام تھے، اور خالد بن ولید نے بھی 6 مہینے محنت کی تو ان کی محنت کو سراہا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور وفد آیا تھا، بنو عبد المدان کا وفد۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاخر 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین یمن کے علاقہ نجران میں بنو عبد المدان کے پاس روانہ کیا۔ اب دوبارہ سے خالد بن ولید کو بھیج رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے والے جو ہمدان کے وفد کے بعد بھیجے تھے تو خالد بن ولید کے ذریعے کوئی کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن دوبارہ سے
خالد بن ولید کو بھیجا جا رہا ہے اور انہیں 3 دن تک اسلام کی دعوت دینے کا کہا گیا. اگر وہ نہ مانیں تو لڑائی کریں. چنانچہ وہاں پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سواروں کو ہر طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، جو کہتے تھے کہ لوگوں اسلام لاؤ، سالم رہو گے. لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان ایسے لوگوں کو مقرر کیا جو انہیں اسلام کی تعلیم دیں، یعنی تعلیم کی فکر کی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع لکھ بھیجی. آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا کہ ان کا وفد لے کر آئیں. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ جاہلیت میں جو تم سے لڑتا تھا اس پر تم لوگ کس وجہ سے غالب آتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم یکجا ہوتے تھے، متفرق نہ ہوتے تھے اور کسی پر ظلم کا آغاز نہیں کرتے تھے. یعنی انہوں نے اپنی کامیابی کی وجہ بتائی. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے سچ کہا. اور آپ نے قیس بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کیا. وہ لوگ شوال کے آخر یا ذی قعدہ کے شروع میں اپنی قوم کے پاس واپس گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس عامر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ انہیں دین سمجھائیں، سنت اور اسلام کی چیدہ چیدہ باتیں سکھائیں. پھر وہی بات کہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا، کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے، اور ان سے صدقات وصول کریں. آپ نے اس کے متعلق انہیں ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو بہت مشہور ہے. بنو مزہج کا اسلام، یہ بھی ایک یمنی قبیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان 10 ہجری میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک وہ لڑائی نہ کریں لڑائی نہ کرنا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کی جمعیت کا سامنا ہوا تو انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور مسلمانوں پر تیر چلائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کی صف بندی کی اور ان سے لڑ کر انہیں شکست دی، لیکن ان کے تعاقب سے کچھ دیر رکے رہے. پھر ان سے جا ملے اور انہیں پھر اسلام کی دعوت دی، یعنی دوبارہ کوشش کی گئی. اب کی بار وہ لوگ مسلمان ہو گئے. ان کے سرداروں نے بیعت کی اور کہا کہ ہماری قوم کے جو لوگ پیچھے ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں اور یہ ہمارے صدقات ہیں، ان میں سے آپ اللہ کا حق لے لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا. پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حجۃ الوداع میں مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ حضرت علی جو تھے وہ یمن سے سیدھے مکہ آئے تھے حج کرنے کے لیے. پھر ازد شنوء کا وفد، یہ بھی یمن کے اطراف کا ایک مشہور قبیلہ ہے. اس کا وفد حضرت سرد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدی کی قیادت میں آیا اور مسلمان ہو گیا. آپ نے حضرت سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ جو اسلام لا چکے ہیں ان کو ساتھ لے کر آس پاس کے اہل شرک سے لڑائی کریں. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور ذل خلصہ کا انہدام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. یہ مشاہیر صحابہ میں سے تھے اور ان کے قبیلہ بجلیہ اور خثعم کا ایک بت اور ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلاصہ کہتے ہیں. وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کرتے تھے. چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمانیہ کہتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم مجھے ذوالخلاصہ سے راحت نہ دو گے؟ یا آپ ایک طرح سے حکم ہی دے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینے کا طریقہ بھی بڑا ہی خوبصورت تھا کہ کیا آپ ایسا نہیں کرو گے؟ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے. جو حضرت جریر تھے یہ گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتے تھے. آپ نے دست مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا اے اللہ انہیں ثابت رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا. چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے. پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کے ایک شاخ ہے کہ 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلاصہ گئے اور اسے ویران کر دیا اور جلا کر خارش زدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا. اور ابو ارطا کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا کی.
5 بار برکت کی دعا کی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار برکت کی دعا کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اول تو ہم اس دعا کے ہتھیار کو بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اب ایک چیز نہیں کر پا رہے تھے ایک صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کمزوری کے لیے دعا کی، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کی جو قوم تھی ان کے لیے بھی دعا کی۔ یہ جو ابھی ہم نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ مدینہ منورہ کے قریب آئے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا، میں نے اپنے سامان سے اپنا حلہ یعنی پوشاک نکالا، اسے زیبتن کیا اور پھر مدینہ میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ لوگوں نے مجھے ترش نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے اپنے ساتھ والے آدمی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تذکرہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران میں تمہارا ذکر خیر کیا اور فرمایا اس دروازے یا اس راستے سے یمن والوں کا ایک بہترین آدمی تمہارے پاس آئے گا، آگاہ رہو، اس کے چہرے سے حسن و جمال جھلک رہا ہوگا۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے اس انعام پر شکر ادا کیا۔ یہ مسند احمد میں حدیث آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت انسان تھے اور مسلمان ہونے کے وقت نوعمر تھے، قد کافی لمبا تھا اور بہت زیادہ شرم و حیا والے بھی تھے اور اپنی نظریں جھکائے رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں بھی پوچھا تھا، اگر اچانک نظر پڑ جاتی ہے تو پھر کیا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کا یہ سوال صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جریر تم کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اپنی چادر ڈالی اور اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جریر میں تمہیں اس گواہی کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر، تم فرض نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان تمام باتوں کی گواہی دے دی۔ اس کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکراتے تھے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز اور زکوٰۃ کے بعد ہر مسلمان کی خیر خواہی کا عہد بھی لیا تھا۔ تو سیرت کا جو ٹاپک ہے وہ آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔